کہتا ہوں تو وہی کہتی ہے. میں اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے میرا حبیب تو وہی کرتا ہے جو میں کہتا ہوں, اور تو وہی کرتا ہے وہی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں. تو پروردگار نے اب قانون بنا دیا کہ جو مصطفیٰ کہے وہ بھی اللہ کی مرضی, جو مصطفیٰ کرے وہ بھی اللہ کی مرضی. تو اب کیا کہا اس نے پروردگار, اگر یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب آئے. کوئی ہوا کیا؟ پورا واقعہ نہیں سنا نا, سب واقف ہے. کیا ہوا کہ آسمان سے پتھر برسا, آسمان سے پتھر آیا, علی کے ولایت کے منکر کو جلا کر بھوسا بنا دیا, پتھر برسا, حارث ہلاک ہوا, اللہ کا عذاب آیا. بھائی سبب کیا ہے؟ اب ذرا اس کے بیک گراؤنڈ کو آئیے کہ حارث نے یہ کہا کیوں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب آئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑا چالاک تھا. اسے واقعہ معلوم تھا کہ جب نبی کے سامنے ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پھر اللہ کے طرف سے مجھ پر عذاب آئے. مگر عذاب تو نہیں آیا, آیت آئی. کیا آیت آئی؟ کہ اے میرے حبیب میں وہاں پر عذاب کیسے بھیجوں جہاں پر تو کھڑا ہو. ارے تو رحمت للعالمین ہے, جہاں پر آپ موجود ہو وہاں عذاب نہیں آ سکتا. تو اس نے یہی سوچا کہ بھائی نبی کے سامنے تو عذاب آ نہیں سکتا, اب جب میں عذاب طلب کروں گا اور عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ کہ علی کی ولایت رد ہو جائے گی. لوگ کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, مگر اللہ نے کیا کیا؟ عذاب نازل کیا. عذاب نازل کیا کس پر؟ جس نے اپنے لیے بد دعا دی. بھئی ایک قانون ہے بد دعا کا اور دعا کا. اللہ دعا تو جلدی قبول کر لیتا ہے مگر بد دعا جلدی قبول نہیں کرتا. اللہ بد دعا جلدی قبول نہیں کرتا. یہ جو سب لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار فلاں کے کینسر ہو جائے, فلاں کو ہیضہ ہو جائے, فلاں کے اوپر ٹرک ہو جائے, تو اگر بد دعائیں جلدی قبول ہونے لگتی تو دنیا میں کوئی زندہ ہی نہیں بچتا. تو قانون کیا ہے اللہ کا؟ کہ میں دعا کو جلدی سن لوں گا مگر بد دعا جلدی نہیں سنوں گا. تو پروردگار تم نے عذاب کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ بھائی ہم نے تاریخ پڑھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی کہ پروردگار میری امت تیری سرکش ہو چکی ہے, یہ تیرے باغی ہو چکے ہیں, عذاب ہے. اللہ نے فوراً عذاب نہیں بھیجا, اللہ نے فوراً عذاب نہیں نازل کیا. بھئی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی, پروردگار میری امت تیری باغی ہو چکی ہے, سرکش ہو چکی ہے, عذاب نازل کر. اللہ نے فوراً عذاب نہیں بھیجا, مہلت دی, اپنے دشمن کو مہلت دی, علی کے دشمن کو مہلت نہیں دی. ارے کچھ کہہ رہا ہوں, اپنے دشمن کو جو موقع دیا علی کے دشمن کو موقع نہیں دیا. میں نے کہا پروردگار وجہ کیا ہے؟ بھئی عذاب تو تیرے دشمن پہ فوراً آنا چاہیے مگر تم نے اپنے دشمن کو موقع دیا, علی کے دشمن کو موقع نہیں دیا. اے پروردگار تو والا ہے, یہ علی ہے, تو کتاب بھیجنے والا ہے, یہ صاحب کتاب ہے, تو قرآن نازل کرنے والا ہے, یہ وارث قرآن ہے, تو عالم ہے, یہ مالک علم لدنی ہے, تو صاحب منبر ہے, یہ منبر سرونی کے دعویدار ہے. اے پروردگار دیکھتا تو ہے آنکھیں ان کی ہوتی ہے, کہتا تو ہے زبان ان کی ہوتی ہے, سنتا تو ہے کان ان کے ہوتے ہیں. بھیا دیکھتا تو ہے یہ عین اللہ, سنتا تو ہے یہ اذن اللہ, کہتا تو ہے یہ لسان اللہ, حسن تیرا ہے یہ وجہ اللہ. اے اللہ تو اللہ ہے, یہ ولی اللہ. تو پروردگار ہونا تو یہ چاہیے کہ تیرے دشمن کا فوراً عذاب آتا, علی کے دشمن پہ بعد میں آتا, مگر تم نے قانون بنایا کہ ہم اپنے دشمن کو مہلت دیں گے, علی کے دشمن کو مہلت نہیں دیں گے. بھائی
علی کو کعبے میں آتا تو دیکھا، تو علی کہاں آئے؟ دیکھیں مولا جانے مولا مجھ سے کیا فرمانا چاہتے ہیں بھائی، علی کہاں آئے؟ کہ علی آئے خانہ کعبہ میں۔ اب جو میں نے آیت کی تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھائی ہر چیز کا آغاز اسی بسم اللہ سے، نماز پڑھو تو بسم اللہ کہہ کے، روزے کی نیت کرو تو بسم اللہ کہہ کے، وضو کرو تو بسم اللہ کہہ کے، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کے، گھر سے نکلو تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے، گھر کے اندر آؤ تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے، کسی سے کلام کرو تو بسم اللہ کہتے ہوئے، بھائی ہر چیز کی ابتدا بسم اللہ۔ اب یہ بسم اللہ ہے کیا؟ اللہ نے، اب یہ آسان ترجمہ جو میں کہتا ہوں، میں اپنے ذہنوں کو، بچوں کے ذہنوں کو اڑانا نہیں چاہتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان ترجمہ، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ بھائی مولویوں نے کم از کم 99 نام لکھے ہیں اللہ کو، حالانکہ وہ اللہ جس کی ذات لامحدود ہو، اس کے اسماء کیسے محدود ہو سکتے ہیں؟ مگر جو ملاؤں نے لکھا، حضرت یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، 99 نام لکھے، تو بہت سارے نام ہیں اللہ کے۔ پروردگار نہ جانے تجھے یہ نام اتنا پسند کیوں آیا، یہ دو القاب چلے، ایک رحمان ایک رحیم۔ تو پروردگار ذرا بتا کہ تم نے قرآن میں 114 سوروں میں 113 سوروں کا آغاز بسم اللہ سے ہے، اور قرآن مجید میں ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کی آیت بسم اللہ، یعنی ٹوٹل 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہے؟ میرا بچہ بچہ جانتا ہے، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہی ترجمہ ہے نا، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو تجھے یہ نام کیوں پسند ہے؟ اچھا تو رحمان ہے تو یہ بھی بتا دے کس لیے رحمان ہے۔ کہا جاہل تو رحمان کا ترجمہ پوچھ رہا ہے، میں پورا سورہ رحمان نازل کر دیتا ہوں۔ پورا سورہ رحمان نازل کیا، کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمان۔ اللہ خود کہہ رہا میں رحمان ہوں، الرحمان، میں رحمان ہوں۔ کس لیے رحمان ہے؟ علامہ قرآن، اس لیے کہ میں نے پہلے علم قرآن دے دیا۔ ارے کچھ کہہ رہا ہوں، پہلے علم قرآن دے دیا، پھر کیا کیا؟ کہ خلق الانسان، پھر انسانوں کو، پھر انسان کو خلق کیا، انسانوں کو نہیں، ایک انسان کو خلق الانسان، ایک انسان کو خلق کیا، اور اسے پھر پہلے علم قرآن دیا، پھر کیا کیا؟ کہ علمہ البیان، جیسے ہی خلق کیا اسے یہ طاقت دے دی کہ وہ قرآن پڑھ کے سنائے۔ علمہ البیان، وہ بیان کر کے سنائے، وہ قرآن پڑھ کے سنائے۔ تو پروردگار تو اپنے قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اے اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے انسانوں کو، میں نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا، تم سب کے سب جاہل تھے۔ پھر ایک آیت میں کہا خلق الانسان ضعیفا، انسان جب پیدا ہوا تو کمزور تھا۔ تو بھائی دنیا کا سارا انسان جب دنیا میں آیا تو دو عیب لے کر آیا، ایک عیب جہالت کا، ایک عیب کمزوری کا۔ تو پروردگار ہم سب کے سب تو جاہل پیدا ہوئے، ہم سب کے سب کمزور پیدا ہوئے، تو وہ کون ہے جو علم سے چلا؟ اور وہ کون ہے جو طاقت سے چلا؟ کہ اگر علم دیکھنا ہو تو آغوش محمد میں قرآن پڑھتے دیکھ لینا، اور اگر طاقت دیکھنی ہو تو جھولے میں عطائے کے کلے کو چیرتے دیکھ لینا۔ کہ وہ علم سے چلا۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ہم نے انسان کو، اب یہاں پر بھی واحد ایک انسان کے لیے، یہاں پر بھی کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے اس انسان کو کبد میں پیدا کیا۔ کس انسان کو؟ کہ جسے پہلے علم قرآن دیا، پھر پیدا کیا، پھر قرآن بولنے کی طاقت دے دی، اسے پیدا کہاں کیا؟ کہ کبد میں، کبد میں۔ اب کبد ہے کیا؟ تو سارے مسلک کے ترجمہ کرنے والے لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لینا، کبد کا جو ترجمہ عربی ڈکشنری میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ کبد زمین کے مرکزی نقطے
کعبے میں کون آیا؟ ہمارے اور آپ کے مولا آئے. بھئی ہوا کیا کہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف چلی. اب مجھے یہاں پر علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب کا کہا ہوا ایک شعر یاد آتا ہے. علامہ عرفان حیدر آبادی مرحوم کہتے ہیں کہ علی کی ماں صبح کو نہیں نکلی, دن کو نہیں نکلی, رات کے وقت نکلی. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا ہے بی بی, اتنی راتوں کو شریف گھرانے کی عورتیں ایسی حالت میں گھر سے نہیں نکلتی, تو پھر آپ کیوں نکل رہی ہے؟ اب سننا, علامہ عرفان حیدر آبادی نے 4 مصرے کہے اور وہی 4 مصرے دوہرایا. اب دیکھنا ہے کہ مرحوم کے شعر کا استعمال آپ کیسے کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے بی بی, ایسی راتوں کو کوئی شریف گھرانے کی باپردہ عورت اپنے گھر سے نہیں نکلتی, مگر جب نکلی تو ریزن کیا ہے؟ علامہ عرفان حیدر آبادی کہتے ہیں کہ ایسی راتوں کو نکلتا نہیں گھر سے کوئی, ایسی راتوں کو نکلتا نہیں گھر سے کوئی, کس طرح بنت اسد تم کو گوارا ہوگا. ارے چوتھا مصرع سننا کیا کہتے ہیں, ایسی راتوں کو نکلتا نہیں گھر سے کوئی, کس طرح بنت اسد تم کو گوارا ہوگا. کوئی باتیں سمجھ میں آئی کہ یا تو تنویر امامت کے اشارے پہ چلی یا تمہیں خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا, یا تمہیں خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا. دیکھیے اللہ نے جو زبان دی ہے نا, وہ زبان اسی لیے دی ہے کہ لسان اللہ پہ بولو, کہ یہاں پر ہمارے یہاں عمر کی قید نہیں ہوتی. اگر عمر کی قید ہوتی تو 10 سال کی عمر میں مولا گواہی نہیں دیتے. علی نبی بیٹھا دیتے کہ یا علی تم بچے ہو بیٹھ جاؤ, تو کہا کہ بچوں کی بھی کبھی باتیں سن لیا کرو. ایک مرتبہ صلوات پڑھے پر محمد